حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، عبرت کے ساتھ نصیحت پکڑو، اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ عزت و آبرو چاہتے ہو تو چلتے ہوئے آنکھوں کو جھکا کر رکھو، اور بات کرتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے سے لوٹا دے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تجھے بھی پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا۔ جد و جہد اور کوشش کرنے والا ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے، اسے اپنی محنت کا پھل مل کر ہی رہتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرنے والا، ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والا، گناہوں سے اجتناب کی دعوت دینے والا ہی حقیقت میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اے لوگو، علم کے سرچشمے، سحر کے چراغ، بوسیدہ لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ، اس کی برکت سے آسمانوں میں تمہارے تذکرے ہوں گے۔ موت اس وقت تک تمہارے دروازے پر دستک دیتی رہے گی جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے، تم سب نے فنا ہو جانا ہے۔ بری تقدیر اور بدبختی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، اور نیک بختی اور حسن توفیق مولا کریم کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے۔ تقوی کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اے بندے، مال و اولاد کی کثرت کے بجائے علم و حلم اور عبادت کی کثرت تیز نیکی ہے۔ حمد الہی پر توجہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ 3 عمل سخت ترین ہیں: اپنے نفس سے کسی کا حق دلوانا، ہر حال میں ذکر الہی کرنا، دوسرے بھائی کی حاجت کا خیال کرنا۔ اے بندے، دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ صبر کی حیثیت ایمان کے سامنے بقیہ جسم کے سامنے سر کی مانند ہے۔ غیر صابر کا ایمان غیر کامل ہے۔ محبت ضرور کرو، لیکن صرف ایک سے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان سے۔ اپنی محبت کو اس طرح پھیلاؤ جیسے رات کو چاند اپنی چاندنی زمین پر پھیلاتا ہے۔ علم کی اہانت سے بچا رہے کہ یہ نہایت عیب کی بات ہے جو لوگوں کو تجھ پر ظن کر دے گی، اور وہ تیری نسبت برے برے خیال رکھیں گے۔ انسان کی معراج اس کے احسن احساس و نظریات و عملیات پر مبنی ہے۔ انسان کی عظمت کا اندازہ اس کے قول و فعل سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ با ادب شاگرد ہی ہمیشہ علم سے پورا پورا مستفیض ہوتا ہے۔ خواہش اندھا شریک ہے، اور حیرت کے وقت مضبوط رہنا توفیق الہی ہے۔ فکر کو اڑانے والی چیز یقین ہے، جھوٹ کا انجام برا ہے، سچائی میں سلامتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اسی عالم کی قدر منزلت ہوتی ہے جو لالچ سے بے نیاز ہو کر علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر شوق اور جستجو سچی ہو تو علم کی طلب میں مشکلات نہیں آتی۔ انسان اپنی تمام باتوں میں حالات کی، مخلوق اور گرد و پیش کی مؤثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی روک اس کے تقلیدی عقائد ہیں۔ جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے، اور دوزخ سے خائف حرام کھانے سے بچا رہتا ہے۔ موت کا منتظر خیرات کی طرف جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ صفاتی نام یا باقی
ہر روز چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو، سارا دن پیسے پکڑتے رہو گے، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا تو کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ جو کوئی علم و حکمت اور بزرگی کی باتوں سے دور رہے گا اس کا دل مر جاتا ہے، اس میں حمیت، ہمدردی، نیکی کا جوش اور مروت کی سرگرمی نہیں رہتی۔ دانت کو کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل کا پانی اور لیمو کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ سکون حیات کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور لشکر کا مستحق گردانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آنکھیں دی ہیں۔